السلام علیکم۔ رنگیلا پروڈکشن کے بینر تلے تیار ہونے والی اس فلم کے سرمایہ کار، مصنف اور ڈائریکٹر اداکار رنگیلا تھے، جس کے مکالمے بشیر نیاز نے لکھے۔ فلم کے کیمرہ مین علی جان تھے۔ اردو زبان کی یہ فلم ایورنیو اور باری اسٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئی اور 1971 کی اس 69 نمبر پر ریلیز ہونے والی فلم کا نام تھا دل اور دنیا۔ فلم کے اداکاروں میں حبیب، آسیہ، رنگیلا، سائقہ، منور ظریف، سلطان راہی، ننھا، ممتاز، علی اعجاز، چنگیزی، چن چن، نجیب، نینا، مینا چودھری، ریحانہ جونیئر اور مہمان اداکاروں میں سدھیر، محمد علی، اقبال حسن، علاء الدین، افضل خان، ناظم، مظہر شاہ، ادیب اور ساکی شامل تھے۔ اس فلم کی کہانی کیا تھی، آئیے دیکھتے ہیں۔ فلم کی ابتدا شہنشاہ اداکار رنگیلا نامی ایک بے گھر اور بے روزگار سے ہوتی ہے، جو ایک دن ایک اندھی پھول بیچنے والی لڑکی گوری اداکارہ آسیہ کو ایک کار حادثے سے بچاتا ہے۔ گوری اسے گھر لے آتی ہے، جہاں گوری کی ماں اداکارہ نینا اس کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ گوری اور اس کی ماں کے مجبور کرنے پر شہنشاہ انہی کے گھر رہنے لگتا ہے۔ شہنشاہ کی ہمدردی اور اس کی ہنسی کی باتوں سے اندھی گوری کا دل شہنشاہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور وہ اسے چاہنے لگتی ہے۔ شہنشاہ گوری کی آنکھوں کی روشنی واپس لانے کا تہیہ کرتا ہے اور اس سلسلے میں اس کی ملاقات ڈاکٹر جاوید اداکار حبیب سے ہوتی ہے، مگر گوری کو دیکھ کر جاوید کو جھٹکا لگتا ہے، کیونکہ وہ اس کی مرحوم بیوی سلمہ کی ہو بہو ہم شکل ہوتی ہے۔ جاوید گوری کا علاج مفت کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، مگر گوری اس کا احسان نہیں لیتی۔ اب شہنشاہ جگہ جگہ نوکری کی تلاش کرتا ہے، مگر نوکری نہیں ملتی۔ ایک دن وہ دریا میں ڈوبتے ہوئے ایک سیٹ ساجن اداکار ننھا کو بچاتا ہے، جو نشہ کی حالت میں ہوتا ہے۔ ساجن کی کمزوری نشہ اترنے کے بعد پچھلے واقعات کا بھول جانا ہوتی ہے۔ اسی نشے میں ساجن شہنشاہ کو اس کی مجبوری سن کر روپے دے دیتا ہے۔ شہنشاہ خوشی خوشی روپے لے کر واپس آتا ہے، مگر اگلی صبح جب ساجن کا نشہ اترتا ہے تو وہ اپنے نوکروں سے پوچھ کر شہنشاہ کو عین اس لمحے پکڑوا دیتا ہے جب وہ ڈاکٹر ساجد کے ہسپتال میں ہوتا ہے۔ تھانے پہنچ کر شہنشاہ کی بدنصیبی پر مزید مہر یہ لگتی ہے کہ شہنشاہ کی شکل پولیس کو مطلوب ایک بدنام زمانہ ڈاکو بہرام سے ملتی ہے، جس پر اسے وہی ڈاکو سمجھ کر گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ جیل جانے کے بعد شہنشاہ جاوید سے گوری کی حفاظت کرنے کا کہتا ہے اور گوری کو بحیثیت امانت اسے سونپ دیتا ہے۔ جیل میں سب اسے بہرام ڈاکو سمجھتے ہیں، لیکن شہنشاہ جیل میں موجود ایک اور بڑے بدماش ٹیلو اداکار سلطان راہی کو اصل حقیقت اور اپنی اور گوری کی کہانی بتاتا ہے۔ اس پر ٹیلو اور اس کے ساتھی شہنشاہ کو جیل سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر پکڑے جاتے ہیں۔ ادھر بے چین گوری کو جاوید شہنشاہ کے کراچی میں نوکری کرنے کی جھوٹی خبر سنا کر مطمئن کر دیتا ہے۔ آپریشن ہونے کے بعد گوری کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن ہسپتال میں آئی جاوید کی بیٹی گوری کو امی کہہ کر لپٹ جاتی ہے۔ گوری کے پوچھنے پر جاوید اسے مری ہوئی سلمہ کا بتاتا ہے۔ بچی کے مجبور کرنے پر گوری ان کے گھر آ جاتی ہے، لیکن اب ایک دن گوری کے مجبور کرنے پر جاوید اسے بتاتا ہے کہ شہنشاہ اصل میں ڈاکو تھا اور اب وہ لمبی قید کاٹنے جیل میں ہے۔ گوری کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک رات گوری کے پرانے محلے کا بدماش کلن گھر میں گھس کر گوری کو دھمکا کر اسے اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کرتا ہے، لیکن جاوید کے آ جانے پر وہ جاوید اور گوری کو بدنام کرنے کی دھمکی دے کر چلا جاتا ہے، جس پر اگلے دن جاوید گوری کو سمجھا کر اسے راضی کر کے اس سے شادی کر لیتا ہے۔ جاوید اور گوری کی شادی کو کافی عرصہ گزر جاتا ہے، لیکن ایک دن اصلی بہرام ایک کوٹھے پر قتل کے جرم میں گرفتار ہو جاتا ہے، جس پر شہنشاہ کو آزاد کر دیا جاتا ہے اور شہنشاہ رہا ہو کر جاوید کے پاس پہنچتا ہے، جو اسے دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ گوری کا مطالبہ کرنے پر جاوید اسے اپنے گھر بھیجتا ہے، جہاں گوری شہنشاہ کو بردہ فروش سمجھ کر مارتی ہے، لیکن جاوید آ کر گوری کو سختی سے روکتا ہے۔ جاوید کے اس رویے پر گوری حیران ہو جاتی ہے اور گوری کے پوچھنے پر جاوید اسے بتاتا ہے کہ یہی شہنشاہ ہے، جس پر گوری شرمسار ہوتی ہے اور شہنشاہ سے معافی مانگتی ہے۔ شہنشاہ جان چکا ہوتا ہے کہ گوری اب جاوید کی بیوی ہے، اس لیے وہ جاوید پر برستا ہے، مگر جاوید اسے ساری سچائی اور گوری کے اپنے بیوی کے ہم شکل ہونے کا بتاتا ہے اور اپنی بیٹی کی مجبوری بیان کرتا ہے، جس پر شہنشاہ اپنی محبت کی قربانی دے کر ان دونوں کی زندگی سے دور چلا جاتا ہے اور فلم ختم ہوتی ہے۔
नाजरीन, रंगीला फिल्म के बाद ये दूसरी फिल्म थी जो अदाकार रंगीला का लाजवाब शाहकार थी। साबका फिल्म की तरह रंगीला इस फिल्म में भी अपनी कॉमेडी और जज्बाती अदाकारी की वजह से छाए रहे। रंगीला की तरह ये फिल्म भी मुकम्मल तौर पर अदाकार रंगीला की ही फिल्म थी जिसमें वो भरपूर तौर पर नुमायां रहे, लेकिन इस फिल्म में आसिया की अदाकारी भी लाजवाब थी। वैसे नाजरीन, एक मजे की बात बताऊं, इस फिल्म की कहानी 90% 1968 की फिल्म मैं जिंदा हूं से मिलती है। अगर यकीन ना आए तो मैं जिंदा हूं 1968 लिखकर सर्च कीजिए, आपको मेरे चैनल पर उस फिल्म का मुकम्मल स्टोरी रिव्यू भी मिल जाएगा जो कि इस फिल्म से बिल्कुल मिलता जुलता है, और उसे देखकर आप खुद फैसला कीजिएगा कि इन दोनों फिल्मों की कहानी में कितना फर्क है। इस फिल्म का म्यूजिक क्या था, आइए देखते हैं। माला, नसीम बेगम, रूना लैला, अहमद रुश्दी, जबीना खान और रंगीला के गाए गानों की शायरी कलीम उस्मानी, सईद गिलानी, कमाल अहमद और रशीद साजिद ने की, जिसका म्यूजिक कमाल अहमद ने तरतीब दिया। 8 गानों पर मुश्तमिल इस फिल्म में रंगीला के बता ए दुनिया वाले, ये कैसी तेरी बस्ती है, ये गीत अदाकार रंगीला पर पिक्चराइज हुआ। मेरी वफाओं का ये ही सिला था, अच्छा किया, ये गीत भी अदाकार रंगीला पर अक्सबंद हुआ। अरे ले चल रे छेलवा सजनिया के गांव, ये गीत भी अदाकार रंगीला पर ही फिल्माया गया। रूना लैला का मशहूर ज़माना गीत चंपा और चमेली, ये कलियां नई नवेली, ये गीत अदाकारा आसिया पर शूट हुआ। नसीम बेगम के शमा जली परवाने आ, दिल की दुश्मन जालिम दुनिया, ये गीत अदाकारा साइका और मुमताज पर पिक्चराइज किया गया। सज धज के महफिल में बांध के आज घुंघरू पाँव में, ये गीत अदाकारा रेहाना जूनियर और साथी अदाकारा पर अक्सबंद किया गया। माला का आई आई जवानी मस्तानी, होगी तेरी बड़ी मेहरबानी, आई आई जवानी मस्तानी, होगी तेरी बड़ी मेहरबानी, सजन घर आ जा रे। माला और जबीना खान का रात सोए चंदा जागे, झिलमिल करें सितारे, रात सोए चंदा जागे, झिलमिल करे सितारे, सो जा मेरी रानी तुझे। नाज़रीन, इस फिल्म में अहमद रुश्दी का नाम आपने सुना होगा, लेकिन इस फिल्म में जो अहमद रुश्दी का गाना रिकॉर्ड किया गया वो रिकॉर्ड तो इसी फिल्म के लिए हुआ था, मगर इसे बाद में फिल्म दो रंगीले में शामिल कर लिया गया। उस गाने के बोल थे, मैं शराबी नहीं था। यह फिल्म 1 अक्टूबर 1971 बरोज जुमा पाकिस्तान भर में रिलीज हुई। कराची में इसे निशात, लाइट हाउस, खयाम, रिलैक्स, जीनत, क्राउन, कैसीनो, सोसाइटी, फिरदौस, शालीमार, शीरी, शमा, नरगस, रंग महल, हैदराबाद के निशात, न्यू मैजेस्टिक, लतीफ़ाबाद के शहीन, रावलपिंडी के नाज, फैसलाबाद के नोवेल्टी, तारिक, लाड़काना के निगार और लाहौर के प्लाजा में पेश किया गया। अपने अपने शहरों की मालूमात देने पर हम जनाब जवार कामरेड, कदीर राना, नसीर अहमद शेख, तुफैल शाह, शौकत सब्जल और मोहतरमा कौसर बुखारी के शुक्रगुजार हैं। इस फिल्म ने 75 हफ्ते के बाद कराची में प्लाटिनम जुबली मनाई और न सिर्फ साल की 7वीं सुपरहिट फिल्म करार पाई, बल्कि इस फिल्म ने बेहतरीन मज़ाहिया अदाकार के तौर पर रंगीला और बेहतरीन अक्कासी पर अली जान को निगार अवार्ड भी दिलवाया। निगार अवार्ड की ये मालूमात देने पर हम जनाब ताहर मसूद साहब के शुक्रगुजार हैं। यूं ये फिल्म रंगीला प्रोडक्शन की तीसरी कामयाब और हैट्रिक करने के बाद माजी में गुम हो गई। तो ये था फिल्म दिल और दुनिया का एक मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। गुलफाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।
اللہ حافظ.